قیامات ہیں. گرامی مرتبت میں نے قرآن مجید قرآن رشید کی جس آیت کو آپ کی سماعتوں پر پہنچایا ہے، رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے کیا ہو جاؤ بھائی، داخل ہو جاؤ. بھائی اسلام کیا چیز ہے؟ ابھی تو میں آپ سے پتہ چلے گا اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں کہوں آپ مکان میں داخل ہو جاؤ تو آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ مکان بھی کوئی چیز ہے. یہ آپ کو خامخواہ کے لیے اگر کہہ دیا جائے مکان میں داخل ہو جاؤ، آپ کو پتہ ہی نہیں مکان ہے کس چیز کا نام، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ نہیں نا. تو اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. سبحان اللہ بولے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو اب آپ 5 پلر کا نام اسلام ہے، 5 ستونوں کا نام اسلام ہے. کیا بولیں گے؟ 5 ستونوں کا نام اسلام. میرے ساتھ میں تیزی کے ساتھ مل کر آپ بولیں گے ہم کہ میں جلدی جلدی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. پہلا پلر توحید. کیا بولیں آپ؟ توحید. دوسرا نماز، روزہ، حج، زکات. کتنے پلر ہو گئے؟ 5. ان 5 پلروں پہ ٹکی ہے. کس پر ٹکی ہے؟ ان 5 پلروں پہ ٹکی ہے. اب اگر مکان بنانے کے بعد میں آپ نے مکان بنا دیا اور اب مکان بنانے کے بعد میں اگر پلر کو مکان سے ہٹائیں گے تو عمارت کھڑی رہ سکتی ہے؟ عمارت کھڑی رہ سکتی. اچھا 5 پلر اسلام کے ہیں. سب سے پہلے توحید یعنی ونس، اللہ کی ذات کو ایک ماننا. کیا بولے گا؟ اللہ کی ذات کو ایک ماننا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بھائی، پوری دنیا کے اندر ہر بندہ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کو مانتا ہے. اگر ہندو ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے رب کو مانتا ہے. وہ کیسے مانتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہی ہے، لیکن یہ مورتیاں چھوٹی چھوٹے خدا معاذ اللہ رب العالمین. لیکن ہم مسلمان کیوں اور وہ ہندو کیوں؟ بھائی دماغ میں بات آ رہی تھی. اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے بھیا کہ اگر وہ لوگ بھی اللہ کو مان رہے ہیں، ہم بھی اللہ کو مان رہے ہیں، تو آپ مسلمان وہ کافر کیسے ہوں گے؟ تو اب آپ کے پاس میں جواب ہونا چاہیے. ہم اللہ کو ایسا مانتے ہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اللہ کا کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہراتے. ہم کہتے ہیں اللہ کے کام میں، احکام میں، اس کے افعال کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کے اسماء کے اندر کوئی بھی دوسرا بندہ شریک نہیں ہے. کیا بولیں گے؟ کوئی بھی دوسرا بندہ شریک نہیں ہے. یعنی میرا رب صرف اور صرف ایک ہے. سبحان اللہ. میرا رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. مثلا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو اس دنیا کا نظام نکل جاتا. مثلا ایک خدا کہتا کہ آج بارش ہوگی، دوسرا خدا کہتا آج بارش نہیں کروانا، تو نظام دنیا کا بگڑ جاتا. تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام 5 پلر کا نام اسلام. ٹھیک ہے. توحید، نماز، روزہ، حج، زکات. اب عمارت کھڑی ہو گئی اسلام کی 5 پلروں پر. اگر ان میں سے کسی ایک کو نکال دے تو عمارت کھڑی رہے گی، عمارت گر جائے گی. پتہ چلا کہ پورا ایمان اپنے پاس میں رکھنے کے لیے بندے کو جہاں پر اللہ کو ماننا ہے وہاں پر نماز کی بھی پابندی کرنا ہے، وہاں پر روزے کی بھی پابندی کرنا ہے، وہاں پر زکات کی بھی پابندی کرنا ہے، اور وہاں پر اگر استطاعت ہے تو حج کو بھی ادا کرنا ہے. کیا حج کو بھی ادا کرنا؟ تب انٹر ان دا اسلام. آپ آگے داخل ہوں گے، اسلام کے اندر داخل ہوں گے. اچھا نکتے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دماغ حاضر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. میری گفتگو سننے سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا. بھائی آپ کہتے ہیں گھر میں داخل ہو جاؤ. کہاں؟ گھر میں داخل ہو جاؤ. اچھا ایک بچہ گھر سے باہر نکلا ہوا تھا، چوروں نے اس کو مار دیا. ٹھیک ہے. تو گھر والے، محلے والے سب کہتے ہیں بھیا گھر کے اندر موجود ہی نہیں تھا، تو بدماشوں نے مار دیا، جانور نے حملہ کر دیا. ہر بندہ کہے گا کہ گھر کے اندر بیٹھنے کی تجھ کو حاجت تھی، گھر میں بیٹھتا ہے. بھائی ایسے وقت میں باہر گھوم ہی کیوں رہا تھا؟ پتا چلا اگر مکان سے نکلو گے تو مارے جاؤ گے. اسلام کی عمارت ہے صاحب، اگر اس عمارت سے نکلو گے تو دنیا کے اندر بھی برباد ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی برباد ہو جاؤ گے.
پتہ چلا کہ اسلام کے اندر قرآن فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا پورے داخل ہو جاؤ۔ اب آپ اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہم 50% ہیں، 100 گرام ہیں یا 250 گرام ہے، آدھا کلو ہے، 4 کلو ہے یا 1 کلو ہے، کتنے اسلام میں داخل ہیں؟ اور اس کا پیمانہ ماپنے کے لیے ایسا نہیں کسی کو باہر سے بلانا پڑے گا، خود اپنے ایمان میں حاضر، کیونکہ انسان کا دل کبھی بھی غلط کام کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ مبارکباد کے آئے کہنے کو انہوں نے پہلے سے ہی انٹرسٹ رکھا، اور یہ کافی وقت سے ہمارے مدرسے میں جلسہ ہوتا ہے اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو اب میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ شاید اللہ نے اس جلسہ کی برکت سے ان کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی کہ شیخ خان شادی کا موقع آ جائے تو دیگر نہیں، دنیاوی خرافات نہیں، بلکہ نبی کی میلاد منا کے یہ بتانا ہے کہ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی نبی کی میلاد مناتا ہے۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی نبی کی میلاد مناتا ہے۔ اور آواز مناتا ہے ماشاءاللہ، میں تو خالی کچھ مسائل ان کو بتا نہ سکا، ٹھیک ہے، چونکہ میں بھی کسی جگہ پہ بھائی اپنا ایک فریضہ انجام دے رہا ہوں، لیکن فون پہ میری بات ہوتی نہیں۔ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کے بھی فائدے کی بات ہے۔ تو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے، پتہ چلا کہ اسلام کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر داخل ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا اپوزٹ جو لفظ ہے بھائی قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو ادخلوا فی السلم، سلم کا اپوزٹ، سلم کا معنی ہے امن، سکون، شانتی، اطمینان، ٹھیک ہے، چین و سکون۔ کیا معنی ہے اسلام کا بھیا؟ چین و سکون، آسان بھاشا میں سمجھے۔ اور اس کا اپوزٹ ہے حرب۔ کیا؟ حرب۔ اور حرب کا معنی معلوم کیا ہے؟ حرب کا معنی ہے جنگ و جدال۔ کیا؟ جنگ و جدال۔ پتہ یہ چلا جس گھر میں انسان کا بسیرا نہ ہو جنات رہنے لگتے ہیں، نہیں پتا ایسے نہ جانے کتنے پرانے گھر جا کے دیکھ لو آپ، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جہاں انسان کا بسیرا نہیں ہوتا ہے شاید یہ وہاں پر اپنا قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے آپ جس دل کے اندر ایمان کی شمع روشن نہیں ہوتی ہے وہاں پر بھی شیطان اپنا بسیرا کر لیتا ہے، وہاں پر بھی شیطان اپنا ڈیرا ڈال لیتا ہے۔ تو آباد زیادہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب جو بندہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ اس کی زندگی میں بربادی آئے گی۔ اب میں انسان کی شروعات سے اور آخر تک کی بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بچہ دنیا میں آیا صاحب، قرآن کا فرمان، مدینے کے تاجدار کا فرمان، اسلام کا تو ہوتا نہیں ہے کہ بچہ دنیا کے اندر آ گیا تو بچے کے کان میں آزاد دلائے جائے، اس کا نام اچھا رکھا جائے، لیکن اب ہمیں ذمہ دار نہ باپ کو ہوتا پر اسلام کی بات آئی، نہ بھائی کے ہوتا پر اسلام کی بات آئی، نہ ماں کے ہوتا پر اسلام کی بات آئی، نہ اسی طرح سے اخلاق کے ہوتا پر اسلام کی بات آئی، لیکن ہماری نگاہوں نے دیکھا ارے آباد بچے کی پیدائش ہوئی تو باپ آگ سے پھولے سما رہا ہے، کس لیے؟ ارے وہ ڈیجے لگائے گا، وہ پرست بازی بنے گا، وہ دنیاوی خرافات کو اپنے اندر پیدا کرے گا۔ نہیں صاحب، یہ بچے کی پیدائش پر آپ نے اسلام کا پیغام اپنے گھر کے اندر داخل نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچہ 10 سال کی عمر کے بعد میں باپ کے منہ پر تماچا لگا رہا ہے، وہ بچہ 10 سال کی عمر کے بعد میں ماں کا کہنا نہیں مان رہا ہے۔ ایک کاش اگر پیدائش کے وقت میں باپ کے منہ پر اسلام کا پیغام ہوتا، ماں کے منہ پر اسلام کا پیغام ہوتا تو وہ بچہ ماں باپ بھی نہیں بلکہ خاندان والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رحمت بنا دیتا، اس بندے کو خاندان والوں کے لیے بھی رحمت بنا دیتا۔ تو بچے کی پیدائش ہوئی تو ہماری زبان پر اسلام نہیں، ہمارے کردار میں اسلام نہیں، ہمارے کردار کے اندر اسلام نہیں۔ آپ ابھی اچھا بچہ پیدا ہو گیا، جبکہ مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا لوگوں جو شخص اپنے 5 بیٹوں میں سے یا کم سے کم ایک ہی بیٹا ہو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نبی کے نام کے صدقے تو فیل اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ لیکن آج ہم اپنے ناموں کو کہاں رکھ رہے ہیں؟ بھیا سلمان خان کے نام پر نام رکھ رہے ہیں، اور جتنا بڑا تیوس ہوگا اس کا اتنا ہی ایفیکٹ اس بندے پر پڑے گا جس کے نام پر آپ نام رکھ رہے ہیں۔
اس لیے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیں گے. اچھا بچہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے دیکھا اسلام کتنا ہے کتنا نہیں. اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو اب مجھے بتائیں اس بچے کی زندگی کے اندر اسلام کی روشنی پیدا ہوگی، یہ شیطان کا جادو پیدا ہوگا. اب اور آگے چلیے. اب دوسرا مرحلہ انسان کی زندگی میں آتا ہے شادی کا. شادی کا مرحلہ آتا ہے. وہ تو عمر کافی گزار کے آیا لیکن شادی کا مرحلہ آیا. شادی پر کیا حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا. بخاری مسلم ابو داؤد نسائی چاروں کتابوں کے اندر موجود. کیا میرے آقا ارشاد فرماتے تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين. حضور نے ارشاد فرمایا عورت سے 4 وجہ کی وجہ کی جاتی ہے. کتنی وجہ سے؟ 4 وجہ سے. کہا کہ لمالها مال کی وجہ سے، لحسبها اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ولی جمالها اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولی دینها اور اس کے دین کی وجہ سے. اور آقا آخری میں ارشاد فرمایا کہ جس نے دین کو فوقیت دی وہی بندہ کامیاب ہے. جس نے دین کو فوقیت دی وہی بندہ کامیاب ہے. اچھا دیکھو لڑکے نے بیوی کے حقوق کو نہیں پڑھا اور لڑکی نے شوہر کو نہیں پڑھا. تو اب ہوا کیا؟ 1 سال کے بعد میں لڑائی. کیا بھیا 1 سال کے بعد میں لڑائی. کیوں لڑائی ہوئی؟ اور بھائی جب گھر کے اندر طلاق کا میٹر آ گیا تو دنیا کے اغیار لوگوں نے بھی گھر والے لوگ بھی کہنے لگے اب یار مرد نے تو اسلام نے تو مرد کو عورت پر طاقت دے دی اور عورت بیچاری کو کمزور بنا دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب گھر کے اندر آگ لگ گئی تب تمہیں اسلام کا چراغ یاد آیا، تب تمہیں اسلام کی روشنی یاد آئی، لیکن جس وقت شادی کی تھی اس وقت تم کو اسلام کے احکام کیوں یاد نہیں آئے؟ اس وقت آپ کو شادی کرتے وقت اسلام کے احکام کیوں بھول گئے؟ آپ اس وقت ایک شادی کے وقت میں اگر شریعت مطہرہ کے مطابق اگر آپ نے اپنے نکاح کو کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسی ایک خاتون کو آپ کے لیے جنتی خاتون بنا دیتا. اسے خاتون کو آپ کے لیے جنتی خاتون بنا دیتا. اچھا میں آپ کو بتاؤں گا کتنے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں کس نے کیا. ویسے تو میں بتاؤں گا تو کچھ لوگ سمجھیں گے حضرت صاحب یہ کیا والی بات بتا رہے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے زندگی کے اندر باہر لانے والے کام جو ہے وہ یہی ہے جو شریعت مطہرہ نے ہمیں عطا فرمائی. بیوی گھر میں آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کے قدموں پہ پانی ڈلوا کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ڈلوا دو. کہا چاروں کونوں میں ڈلوا دو. اس سے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اگر عورت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت گھر میں نازل کر دے گا. سبحان اللہ. اس کی برکت گھر میں نازل کرے گا. کتابی نمبر ہم نے شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی شادی کو نہیں کیا تو ہمارے گھر سے اسلام رخصت ہو گیا. اور بھائی جب شادی میں ہم نے خود شیطان کو دعوت دیے تھے تو اب بعد میں ہونے کی کون سی ضرورت پڑ گئی بھائی؟ شیطان کو ہم خود دعوت دیتے ہیں تو بعد میں اگر طلاق کی بات آئی آج چلنے لگی طلاق ہو گئی تو پھر ہم اپنی زبان پر ہونے کے الفاظ پڑھ کے آتے ہیں تو کیا ہم نے شریعت مطہرہ کے مطابق شادی کی نہیں ہے. اچھا مرتبہ تیزی کے ساتھ میں بات کو ختم کر دیتا ہوں. بھیا قرآن فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ گھٹنوں تک داخل ہیں یا یہاں تک داخل ہے، یہ یہاں تک داخل ہے، یہ یہاں تک داخل ہے، یہ یہاں تک، یہ یہاں تک، یہ یہاں تک، کہاں تک داخل ہے؟ آپ اپنا خود ہاتھ پکڑیں اور اس کا رزلٹ آپ کو بتا دوں. آپ کو جس بندے کے جیسے اعمال ہوگے کل قیامت کے میدان میں وہ بندہ اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر شراب ہوگا. یعنی کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا ناک تک، کسی کا سینے تک، کسی کا گردن تک، کسی کا پھیل تک، اور کوئی بندہ اپنے پسینے کے اندر ڈوب کے لگا رہا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ چلا اگر ہم نے اسلام کی شمع کو اپنے دلوں کے اندر اگر حاصل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب آپ کی دنیاوی زندگی کو بھی اچھا بنا دے گا اور میرا رب آپ کی آخرت کی زندگی کو بھی اچھا بنا دے گا. جب ہم اسلام کو داخل کریں گے اپنے جسم کے اندر. اچھا بھیا شادی کی بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ دیکھو ابھی بتایا. ویسے مجھے معلوم تھا کہ یہ کوئی بھی بات اپوزٹ نہیں کریں گے، کوئی بھی بات خلاف نہیں کریں گے. تو جوانوں بھائی ہم پروفیسر پر جو بھی کام کریں تو کیا ہم طرح کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں
तनाज़ा कर सकते नहीं कर सकते, जब तक के नौजवानों का साथ नहीं होगा। कर सकते हैं नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती के अंदर इतनी बहार आ गई इस बात के ऊपर, और अगर ये वाली बहार हो आ जाए तो फिर सोने पर सुहागा है, सोने पर सुहागा है। कारी साहब, कुछ बंदे ऐसे भी थे बेचारे जिन्होंने ये कहा कि हजरत साहब अपना गांव तो छोड़ो, हमने अपनी रिश्तेदारियों में जाके ये कह दिया कि अगर हमसे जलसा करो तो जितने मर्जी पैसे ले लो, और अगर डीजे लगवाओ तो हम चवन्नी नहीं देंगे। सो गिरामी और बंदा अगर अपने दिल के अंदर इस्लाम की शमा को बिठा ले तो आवाज उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती है। सो गिरामी और बंदा अपनी जिंदगी के अंदर इस्लाम की शमा को रोशन करने की आप कोशिश करेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की उम्र में भी, रिस्क में भी, औलाद में भी, कारोबार में भी, ईमान में भी बरकत अता फरमाएगा। तो अब भैया शादी होती है, एक बात ये क्या पानी डालने वाली, जो लोग ये कहते हैं कि औरत को इस्लाम ने कोई इज्जत नहीं दी, उनके लिए एक जवाब, और आप ही सुने, आप भी अपने जवाब में डालें, कोई भी बंदा जवाब ले सकता है। हमेशा सुना होगा ना, और आप सोशल मीडिया के जरिए सुन रहे हैं इस्लाम ने औरत को इज्जत नहीं दी। मैं कहता हूँ इस्लाम के अलावा किसी और दीन ने औरत को इज्जत दी ही नहीं है, इस्लाम ही एक जिसने औरत को इज्जत दी है। अब आप जब ये बात कहेंगे ना किसी से तो वो ये वाली बात मानेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो ये पूछेगा पहले हमें दलील दो, दलील दो। तो मैं दलील दे रहा हूँ, दलील कैसी? उसका एक एतराज है, वो ये कहता है अगर औरत को इज्जत दी होती तो देखो 1,24,000 या 2,24,000 नबी रसूल आए, सारे के सारे माने मरे, तो कम से कम एक औरत तो नबी रसूल बनती। उसका ये एतराज है। तो नॉर्मल बंदे के दिमाग में बात बैठ जाएगी, बात तो सही है कि तमाम नबी रसूल सब मर्द थे, कोई औरत नहीं, ना नबी बनी ना रसूल बनी। तो अब अगर औरत इज्जत देता तो कम से कम आखिरी जुमला सुन के आप खामोश नहीं बैठना, मैं देखूंगा आपका शोक हो कितना है, और आप अपने मुंह में सुभान अल्लाह बोलना, ठीक है? हमें मत सुनाना, ठीक है? ख़वातीन के लिए बस इतनी इजाज़त। क्या कि अब उसने कहा कि अगर इज्जत दी होती तो कम से कम एक तो औरत तो नबी या रसूल बनती। तो हम बताएंगे कि औरत नबी रसूल नहीं बनती, इसमें औरत की बेइज्जती नजर आ रही है तुम्हें। औरत वो है कि जो रसूल और नबी नहीं बनती, बल्कि औरत को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है कि औरत अपने शिकम से रसूल और नबी को जानती है। क्या भैया? औरत अपने शिकम से रसूल और नबी को क्या करती है? पैदा करती है। तो भैया माँ के कदमों के नीचे जन्नत। तो अब बताओ जिस माँ के शिकम से नबी पैदा हो रहा हो उस औरत की इज्जत क्या होगा? मसला ये पैरों पे पानी डालने का। दूसरा मसला ये कि औरत जब घर में आ गई तो शौहर को चाहिए कि 2 रकात नमाज उस खातून के साथ में अपने कमरे में पढ़े। कितनी? 2 रकात नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र के तौर पर 2 रकात नमाज नफल को पढ़े। मसला ये है कि औरत की पेशानी के बाल अपने हाथ पर 2 चंद लेकर दुआ करे, अल्लाह ताला उस वक्त की बरकत से, उस खातून की बरकत से उस बंदे की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। तो 2 रकात नमाज क्यों कौन पढ़े? मियां बीवी दोनों, और उसकी इमामत कर लेगा, ठीक है? इमामत कर सकता है, कोई हरज की बात नहीं है ऐसे बात, ठीक? तो 2 रकात नमाज पढ़े। तो अब कितने लोग हैं ऐसे जो कितने कह रहे हैं नहीं भैया ओ भाई ये तो छोड़ो, महर का मसला ऐसा है कि महर को हमारी कौम ये कह रही है कि माफ करवा दो महर, और माफ करने के लिए नहीं, वो औरत है, इज्जत है औरत की, और उसको इज्जत देना जरूरी है। ये कुरान का फरमान है, अगर नहीं दोगे तो यहाँ भी पकड़े जाओगे और क़यामत के दिन भी पकड़े जाओगे। न जाने कितने ऐसे अपराध हैं जिनको अभी तक मालूम नहीं कि हमारे महल में बंदे कितने ऐसे लोग हैं। और उन्होंने ये काम कर दिया, और आज के दौर में तो नौजवान, आप अपने दिमागों में सही से डालें, क्या नौजवान को पता क्या कहते हैं कि माफ करवा लेना, जबरदस्ती करवा लेना। अगर जबरदस्ती आपने की तो आप फांसी हो गए, फांसी कसम करने वाले, यानी आप जबरदस्ती किसी की आंखों में धूल झोंक बना दिए जाएंगे। अगर आपने जबरदस्ती किया अगर खातून से, हाँ
آپ نے اس کو جو اس کی عزت ہی دے دی، ٹھیک ہے، جو بھی مہر تھا. اور ایک بات ہو رہی ہے کہ لڑکی والے کے ماں باپ کو دے دیتے، نہیں بھیا، ان کے لیے نہیں، وہ اس عورت کو دینا چاہیے جس عورت کا مہر ہے، ان کو نہیں دینے کی اجازت. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت، لڑکا اور لڑکی کے درمیان میں ہم مہروں کا ذکر نہیں کرتے، جبکہ لڑکی کے پاس بھی مہروں کا ذکر کرنا ضروری ہے. جو امام لکھا پڑھا ہے وہ مہروں کا ذکر لڑکی کے پاس میں بھی کرے. اور اگر بات نہ کی طرح تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر لڑکی اگر اجازت ہے دہر کے اعتبار سے کوئی بھی اگر انگلی اٹھائے اس کو اجازت ہے انگلی اٹھائے. اس لیے مسئلہ ہے کہ لڑکی کے سامنے بھی دہر کا ذکر کیا جانا چاہیے.